جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت، آج جمعۃ المبارک کا دن. آج ہمارا ٹاپک ہے عالمی حالات میں مسلمانوں کا کردار. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ روزانہ سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ تمام عالم میں اس وقت کس قدر جو ہے وہ افراتفری کا سا ایک سماں ہے، اور سب جو ملک ہیں وہ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ملک، وہ سب ایک عجیب قسم کی جو وار کہہ سکتے ہیں ہم اس میں مبتلا ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے. جی علی بھائی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ کچھ مختلف وجوہات ہیں. جی، پہلی بات یہ کہ جو مسلمان آبادی کے اعتبار سے بہت بڑی قوت ہیں، اور مطلب مختلف زبانیں بولنے والے مختلف خطوں کے، اور مطلب بڑی چیز یہ کہ ایک اسلام جو ہے ایک زبردست ایک مضبوط مذہب کے طور پہ ہے. یہ نہیں کہ ایک جگہ کا مسلمان کسی اور طرح کا ہو اور دوسرے کا کسی اور طرح کا ہو. مطلب ہماری اگر آپ عبادات دیکھ لیں تو وہ سب کی سیم ہیں، چونکہ عربی میں ہے، ایک پورا ایک یونیفارم نظر آئے گا. ٹھیک ہے، بعض چیزیں انٹرنل لینگویج مسلمانوں کی بعض چیزوں میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، چاہے مختلف زبانیں ہوں، ایک لفظ نہ سمجھتے ہوں، مگر انٹرنل ہماری جو مسلمانوں کی ایک لینگویج ملتی ہوئی ہے کہ بہترین جامع دین جو خدا نے بنا کے ان کو دیا. مسئلہ یہ کہ پوری دنیا میں ظلم اور شدائد کا شکار کیوں ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور کوئی ایک وجہ نہیں ہے. مطلب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مثلا یہ کہ ایک تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی ایک آپ کا متفقہ لیڈر نہیں ہے. اس ٹکڑوں میں بٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں ہیں، اور یعنی اوپر سے قرآن، رسول، احادیث یہ سب اوپر سیم ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب اگر آپ آل محمد کا بھی نام لیں، اگر بحیثیت امامت نہ مانیں تو بھی انکار نہیں کرتے، افضلیت کا انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے شرف کا انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں. بالکل. تو پھر اتنے فرقے کیوں؟ اور اگر فرقے ہیں بھی تو وہ آپس میں اتحاد نہیں. اور پھر پوری اتنی بڑی قوم ہونے کے بعد ایک ایسے لوگوں سے پوری دنیا میں مار کھاتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ خود بھی مذہبی لوگ نہیں ہیں. اگر پوری دنیا میں مذہبوں کی حکومت ہو جائے، مطلب ہندوؤں پر گیتا کی حکومت ہو، عیسائیوں پر بائبل کی انجیل کی حکومت ہو، یہودیوں پر باقاعدہ تورات کی حکومت ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ راستہ ہموار کر دیں گی امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کا. کیونکہ ہر الہامی کتاب میں اور ہر جو کہ وہ علم و دانش کی جو گفتگو ہے اس کے اندر خدائی ذریعے سے جو خدا تبدیلی کرنا چاہے گا، کرے گا، اور پوری دنیا کو ایک جگہ پہ جمع کر دے گا، پوری بشریت کو نجات دے گا، اس کا اشارہ سب میں موجود ہے. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مار بھی وہ لوگ رہے ہیں جو دیندار نہیں ہیں خود، یعنی اپنی شریعت پہ عمل کرتے ہو. اس سے بھی مطلب شرابی کبابی دکھائی دیں گے، عجیب طرح کے لوگ دکھائی دیں گے. صرف کیا ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں. اس کی مختلف وجوہات. ایک تو آپس میں نا اتفاقی پہلا مسئلہ ہے. سب سے پہلا بڑا مسئلہ. دوسرا جو یہ مسئلے میں آئے ہوئے کیوں ہیں، اس کا مسئلہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں. اگر آپ اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے علل و اسباب ہیں. مطلب وہ شروع ہوتا ہے بعد رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر شدید مصائب سے، خاندان عصمت و طہارت کے اوپر قتل عام سے، ان کو جیلوں میں ڈالنے سے، ان کو زہر سے شہید کرنے سے، کربلا میں تلواروں کے استعمال سے، اور ان کا خون ناحق بہا دینے سے. یہ تمام داغ ہیں جو کہ اسلام کی دامن پر ہیں، اور یہ بہت بڑا مطلب اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. آپ کتنی اتحاد کی بات کریں یا ساتھ بٹھانے کی بات کریں، جب تک آپ کے اندر سے تکفیری فکر نہیں نکل جاتی اور تمام لوگ عظمت محمد و آل محمد پہ متفق نہیں ہو جاتے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ باہر نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو عموماً دبا دیا جاتا ہے کہ یہ، اور سطحی باتوں کے اوپر آ جایا جاتا ہے کہ جی ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے. مگر خدا نے پھر تمہیں بھیجا کیوں تھا، اور اتنی بڑی قوم بنائی کیوں، اور تمہارے پر قرآن نازل کیوں کیا؟ اگر خدا کو یہی منظور ہوتا کہ تم اس کا نام لیے جاؤ اور پوری دنیا میں رسوا رہو، اور جہاں جاؤ وہاں تمہیں لوگ ماریں، تو پھر مطلب یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب خدا نے کچھ اور چاہا تھا. اس سے نظریہ آتا ہے خدا نے کچھ اور چاہا تھا، مگر تم نے کچھ ناراضگی اٹھائی. تم نے خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ سلوک روا رکھ کے پروردگار کی کچھ ناراضگی کو مول لیا،
جس کی وجہ سے جس نے آپ مختلف انبیاء کے قصے پڑھے، قصص الانبیاء میں جائیں آپ دیکھیں جب قوموں پہ عذاب آتا تھا تو ہزار سال خدا نے ان کو گھمایا، 500 سال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پر یوں ہی عذاب میں چھوڑ دیا، جاؤ صحرائے سینا میں گھومتے پھرو۔ کہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہم بھی ہم اس 1000 سال کے چکر میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت سے اس خاندان کو جو ہے وہ خون ناحق بہایا گیا، جب سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آپ کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو سکی، آپ گو کے تعداد میں بڑھتے چلے گئے، شخصیات بھی پیدا ہوتی رہی، انہوں نے بلانا بھی چاہا، مگر جب تک یہ تکفیریت کا عنصر ختم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کال کو شامل کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد یعقوب صاحب، خوش آمدید جناب۔ آپ کو اور علی مسیح صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام اور ورحمۃ آپ اللہ۔ لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کی عقلوں کے، کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ ہم لوگ باتیں سنیں اور اس کے اوپر عمل کرے۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کردار جو ہے یہ 0/0 ہے، کہ اس زمانے میں بھی نبی کا کلمہ لوگوں نے پڑھا لیکن کلمہ پڑھ کے فرار ہو گئے۔ تو جو ہے اپنے سردار کو نہیں مانتا، جو ہے جو اپنا ہمارا لیڈر ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں رہیں گے، وہ جاتے نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے تو پیارے کے لیے دنیا بھی چلتی رہتی ہے اور پیارا بھی چلتا رہتا ہے۔ ایک آدمی اگر عورت سے پیار کرتا ہے تو وہ عورت کو نہیں بھولتا، تو اللہ نبی سے پیار کرتا تو نبی کو کیسے بلا دے گا، اور نبی کے بغیر دنیا کیسے چلے گی۔ ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے والے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، روزہ بھی رکھتے ہیں، شیطان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان پھر بھی اندر رہتا ہے۔ سب کچھ کرتے ہیں لیکن شیطان اندر سے نہیں گیا۔ نہ ان کو پتا روزہ کیوں رکھنا ہے، نہ ان کو پتا نماز کیوں پڑھنی ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ نبی کے احترام کیسے کرنا ہے۔ نبی کا احترام کرنے والا حضرت علی علیہ السلام بن جاتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا پیار کرنے والا وہ درباری بن جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی سے پیار کرے اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، جس طرح مرد اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہے، یا جس طرح بچے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے نبی، اپنے لیڈر کو ڈھونڈنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جیسے سب قومیں اپنے لیڈر کو مار رہی ہے اور لیڈر کی بات کے اوپر لبوں کہہ رہی ہے، ہم لوگ 14 پاؤنڈ ٹی وی کے اوپر نہیں دے سکتے تو ہم لیڈر کی کیا خدمت کر سکیں گے۔ جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، شہزادوں کا شکریہ، اور جناب آپ سب کو اب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ وجی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی جو محبت ہے ہدایت ٹی وی کے ساتھ، کا بہت شکریہ۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد۔ جی وعلیکم السلام۔ جی موسی بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد۔ وعلیکم اللہ السلام۔ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے یعقوب صاحب بزرگ رہنما ہیں، ان کی باتیں بڑی تلخ بھی ہوتی ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی ہے جو موسی بھائی آپ فرما رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمان جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ میں کیا کر سکتے ہیں، یا چندہ دے سکتے ہیں، یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، یا احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جن کا حق بنتا ہے، جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا چیئرمین کہتے ہیں، جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، سب کے سب آپ کی بالکل حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد جناب زہرا سلام اللہ کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، آج امت مسلمہ کا 95% حصہ جو ہے نا وہ ان ظالموں کا مان رہا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لینے کی، کسی کا بات کرنے کی۔ دیکھیں قرآن بھی پڑھ لیں، حدیث بھی پڑھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تاریخ ہے، تاریخ اسلام، اس پہ آپ حقیقی نظر ڈالیں، تو تب سے یہ حکمران
اہل بیت کے اوپر ظلم کرتے آ رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کے مسلمان جو بھی دین لے رہے ہیں وہ ان ظالموں کا دین ہے. خدا کا دین یہ کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو، کسی کے ماننے والے لیڈر کو برا مت کہو. یہی ہمارے نبی کا فرمان تھا. تو کیا کوئی آج یہ مسلمان بتا سکتا ہے کیا ہمارے آقا دو جہاں کیا یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کی؟ کیا کرسچنوں کے ساتھ باتیں نہیں کی؟ کیا ہمارے اماموں نے غیر مذہبوں کو ساتھ بٹھا کے باتیں نہیں کی؟ یہ سب کی سب حقیقت پہ مبنی بات ہے. اس کو ماننا پڑے گا کہ ظالم ہے، چاہے وہ آج بھی دنیا کہتی ہے، چاہے وہ پردے میں کہے یا میڈیا پہ آ کے کہے کہ جن لوگوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قلم دوات لاؤ میں آپ کو کچھ نصیحت لکھ کے دے کے جاؤں، تو وہ کہتے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو وہ کون تھا جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے اور چلا گیا؟ کون کہتا تھا نعوذ باللہ استغفر اللہ کے نبی کو ہذیان ہو گیا؟ جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. یہ بالکل کفر کے فتوے نہیں ہیں. اگر آپ کسی خلیفہ کو نہیں مانتے، آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے نہیں مانتے، تو اس میں کون سی کفریہ بات ہے؟ کوئی کفریہ بات نہیں. ہم اگر کسی کو نہیں مانتے، ہم علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم علی علیہ السلام کی طریقہ کار کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، تو ہم اگر دوسروں کو نہیں مانتے تو اس میں کوئی کفریہ بات نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. تو ہم جو ہے نا، یہی بات ہے کہ امت مسلمہ کے آج بڑے بڑے لوگ ملک پاکستان، ہندوستان یا پوری دنیا میں جہاں بھی ممبروں پہ بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب پیسہ کمانے کے چکر میں، کوئی ان کے پاس دین نہیں ہے، کوئی سچ بتانے کے قابل ہے ہی نہیں. اگر کسی کے پاس سچ ہے، میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو موسی بھائی جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اہل سنت بزرگ ہیں، پاک پروردگار ان کو اور ترقی عطا فرمائے. یقین مانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، یہ حقیقت ہے، ماننا پڑے گا. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، بس میں آپ سے شیئر کر کے اجازت چاہوں گا. وہ چشتی سنی بریلوی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بزرگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ خدارا آپ پہلے دوسرے تیسرے کو خلیفہ مانے، لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب کو ان کے مقابلے میں مت لاؤ. بس یہ بات ان کی مجھ کو اچھی لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ حکومتوں میں تھے، وہ خلیفہ تھے، ان کی حکومت اتنے سال ان کی چلی، اتنے ان کی چلی، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی طریقہ ہے تو آپ ٹھوسے مت. جہاں علی کا نام لیا جائے وہاں آپ کسی دوسرے کو کھڑا کر دیتے ہیں. ناممکن بات کو ممکن بنانے کی کوشش مت کیجیے گا. بس در زارہ پہ جھک جائیں تو یقین مانے کوئی بھی مذہب ہے، ہندو بھی اگر جھکا ہے در زارہ پہ تو اس کو بھی رب نے دیا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. لوگوں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. آج جمعہ ہے، آج جتنے لوگ جمعہ پڑھنے جائیں گے یا جو پڑھوانے والے ہیں وہ اپنے پیسے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، بس چندہ اتنا جمع ہوگا تو اس کے بعد جماعت کھڑی کر دی جائے گی تو لوگ چلے جائیں گے اپنے کاموں کے اوپر. سچ حقیقت مبنی کسی کو کچھ نہیں بتایا جا رہا. بس دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. خدا حافظ. کہ اگر آپ دیکھتے ہیں اور جہاں تک فرقوں کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ تشیع کا کردار ہمیشہ قائدانہ رہا. اور جہاں تک بات ہوئی ابھی تو اس کے اوپر میں کہتا چلوں کہ جناب سید علی خامنئی صاحب نے ایک کتنا مطلب آپ سمجھیں کتنا مشکل تھا ایسا فتویٰ دینا. انہوں نے اس کو دیا بانگ دھول اور کہا پوری دنیا کے سامنے اس کے اوپر بات کی اور کہ جی آپ کسی بھی مذہب کی مقدسات کو توہین کرنا حرام ہے. مطلب اس میں اور جگہ سے پہل کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں اور جگہ سے بھی پہل ہو سکتی تھی نا. سارے مکتب سارے مفکرین بیٹھے ہیں مگر یہ خاصہ جو ہے وہ تشیع کو حاصل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داری اور مسئولیت بنتی ہے. انہوں نے پھر دیکھا کہ اسلام کے اوپر اتنی شدید وار ہے تمام اختلافات ہونے کے باوجود. پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ کے مقدسات ہیں وہ آپ کے مقدسات ہیں اور جو بھی کسی کے مقدسات کی توہین کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا. مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد کے لیے آؤ. تو ہم بھی اس پلیٹ فارم سے یہی میسج جو ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سبب یہ ہے خدا کی ناراضگی کا. مگر اگر آپ مڑ کے آ جاتے ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ کے در پر جبیں ٹیک دیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن موسی بھائی، آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام.
آج تو ابھی میں 2 منٹ پہلے آیا ہوں, آپ کا ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ٹاپک بھی دیکھا آپ کا کہ عالمی حالات میں مسلمانوں کا کردار. موسی بھائی 2 چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نمایاں چیز نظر آ جائے گی. ایک وہ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کردار ادا نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنے مفادات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, تحفظ چاہتے ہیں. یہ 2 چیزیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف جو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تھے تو انہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ رشیا کو بھی انہوں نے دعوت دے دی تھی اسلام کی کہ آپ بھی آئیں اور اسلام کو اپنا لیں. تو یہ کردار تھا ایک مسلمان کا جو رشیا جیسی حکومت کو بھی دعوت اسلام دیتا ہے. بالکل. پھر اس کا کردار ایک ایسا بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایسی صہیونی طاقتوں کے خلاف آج اس وقت سے لے کے آج تک اس کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے دین اپنے اسلام کی بقا کے لیے کھڑا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑا. آج بھی دیکھ رہے ہیں ایران کو کہ وہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور ایران ایک طرف ہے, اور کیا پھر وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ایٹم بم بناؤں گا, وہ یہ بھی نہیں کہتا, وہ کہتا کہ میرے مذہب میں انسانیت کو ختم کرنا سب سے بڑا جرم ہے, اور وہ ایٹم بم بھی نہیں بنا رہا. لیکن نہ کہنے کے باوجود بھی آج پوری دنیا کی قوتیں ایک طرف ہیں اور وہ اکیلا ایک طرف کھڑا ہے. سب کچھ کہنے کے باوجود یہ ایم بھی نہیں ہے کہ انسانیت کو ختم کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کردار وہ ہوگا جس میں انسانیت کو بچانا ہوگا, جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا, اس کو کہتے ہیں کردار. اور وہ کردار اب ایران ادا کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو قوتیں اس کو صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے ختم کرنے کے لیے کھڑی ہیں, ان کو دیکھ لو, وہ اسرائیل سے میزائل بھی لے رہے ہیں, وہ داعش بھی بنا رہے ہیں, وہ القاعدہ بھی بنا رہے ہیں, اور وہ طالبان بھی بنا رہے ہیں, اور بلکہ مسلمان ملکوں کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگوں کے خرچے بھی دے رہے ہیں. اور یہاں ہی بات نہیں ختم ہوتی, وہ تو یہاں تک ہوتی تو اور یہ فتوے بھی دے رہے ہیں, بلکہ اگر ضرورت پڑ گیا ہے تو وہ بحرین میں دیکھیں کہ قرآن کو بھی جلا رہے ہیں. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی, آگے بڑھتے جاؤ گے تو مسلمان کا گلا کاٹنے کے پیسے بھی دے رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کردار کون انسانیت کی فلاح کے لیے, دین کی اصلاح کے لیے, اسلام کی فلاح کے لیے کردار کون ادا کر رہا ہے, اور دوسری طرف کردار کون ادا کر رہا ہے. اور پھر اس کو تاریخ کے لہجے میں لے جائیں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, یہ تاریخ میں اگر لے جائیں تو آپ کو کربلا سے بھی دیکھیں, اس سے اوپر بھی دیکھیں, اور آج بھی دیکھیں. آج بھی جو یزید کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مدرسے بھی یزیدیت کے بن رہے ہیں نام کے, وہاں پہ ابن زیاد کے نام کی شاہراہیں بھی بن رہی ہیں, ابو لہب کے نام کی شاہراہیں بھی بن رہی ہیں, ابرا جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اس کے نام کی شاہراہیں بھی بن رہی ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کردار کون کیا کر رہا ہے اور کون کردار کیا ادا کر رہا ہے. وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں. اور اب ان مسلمانوں کو اب خود سوچنا ہوگا, دنیا کے مسلمانوں کو, کہ کس کردار کو آپ نے کس کردار کے پیچھے لگنا ہے. کیا وہ کردار جو اسلام کی فلاح کے لیے ہے, یا وہ کردار جو یزیدیت کو پروان چڑھانے کے لیے ہے. یہ فیصلہ اب قوم نے کرنا ہے, یہ فیصلہ اب مسلمانوں نے کرنا ہے. کیونکہ ایک طرف تو مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے ہی, اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سے ہی تباہ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ہر مسلمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے یمن میں اب مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے, لیکن دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ خدا را ان کو روکو, اب تو رمضان آ گیا, رمضان میں ہی شرم کر لیں گے اور بچوں اور عورتوں کو مارنا بمباری سے بند کر دیں. تو وہاں پہ تو رمضان کا بھی کوئی خیال نہیں ہے, رمضان کی بھی شرم نہیں کی جا رہی ہے, بمباری کی جا رہی ہے. تو میرے بھائی کردار سامنے ہے آپ سب کے, کردار ڈکا چھپا نہیں ہے, لیکن جو کردار ادا کر رہا ہے, جو اچھا کردار ادا کر رہا ہے, اس کا ساتھ دینا بھی تو آپ کے ایمان کی نشانی ہے. اور جو برا کردار ادا کر رہا ہے اور پیسوں کے زہر پہ اپنی کرسیوں کو بچانے کی کوشش میں مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے, تو اپنی ایمانداری سے سوچو کہ کیا اس کا ساتھ دو گے تو اسلام کو بچا پاؤ گے. یہ میرا سوال ہے آپ مسلمانوں سے بھی اور آپ سے بھی. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو بالکل وہی والی بات کہ اس کو تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھاؤں کہ بہت سارے اسکالرس اور اس پہ پردہ ڈالتے تھے, اور باقاعدہ کربلا کا انکار کیا گیا کہ نہیں جی وہ ایسا نہیں تھا اور ویسا تھا.
اور قوم کو جو ہے وہ تمام مسلمان امت کو مجموعی طور پر اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. جب ہم دیکھتے ہیں عاشورہ آتا ہے، محرم آتا ہے، تو اس میں شیعہ سنی وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. اگر ہمارے کے یہاں ماتم ہوتا ہے تو اہل سنت کے یہاں رات رات بھر نوحے لگا کے وہ حلیم پکاتے ہیں اور امام حسین السلام کے نام پہ بانٹتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں. اگر شیعوں کے یہاں سے تابوت گزرتا ہے تو ان کی سبیلیں ہوتی ہیں. باقاعدہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تکفیریت سی کہ اب زیادہ بڑھ گئی، مگر بہت ساری جگہوں پر ہمارے برادران اہل سنت کی سبیلیں ہوتی تھیں. تو یہ اپنی بات آگے کمپلیٹ کرتا ہوں. آپ کال لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احمد صاحب میں عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جرمنی سے. عبدالحق عبدالرؤف صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو جی. یہ جو ٹاپک ہے کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں اور اس میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، اس پر میں اپنا خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. دیکھیے ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں بدقسمتی سے. لیکن جو بڑے فرقے ہیں وہ 3 ہیں، سنی، شیعہ اور وہابی. اور جو سنی ہیں ان میں وہ اسلام کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جو مختلف قبروں پہ جا کے چادریں چڑھانا، دیگے دینا اور ڈھول بجا کے دھمال ڈالنا، لمبے لمبے بال رکھنا، ملنگ وہاں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے مرادیں مانگنا، اس کو وہ اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، کیونکہ ان کو کسی نے صحیح جو اسلام کی تعلیم ہے وہ دی نہیں ہے. بہرحال دیکھیں عبدالرؤف صاحب چھوڑیں، دیکھیں میں ہم اختلافی بات جو ہے وہ اس سے گریز کریں، آپ اس کے اوپر آئیں کہ نہیں، اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر آپ مجھے روک دیں. یہ سچائی ہے، سچائی کا دنیا کو علم ہونا چاہیے. اس کی مختلف شکلیں ہیں، سارے ہی لمبے لمبے بال کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، اس کی مختلف شکلیں ہیں. کچھ ٹھیک ہے، مطلب اگر مزارات پہ جانے والے مختلف ایک اس کے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ سارے ہی لوگ نہ مزار پہ بیٹھے ہوئے، نہ سب نے بال لمبے کیے ہوئے، ایسا بھی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں ان میں وہ اس کو بھی اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو ان کو اپنے حال کی بھی خبر نہیں ہے ان سے وہ دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں. بہرحال ایک تو یہ ہے جو کہ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. دوسرا وہ فرقہ ہے جو قبروں کی بے حرمتی کرتا ہے. مختلف صحابہ کی انہوں نے قبریں کھیڑی ہیں، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے. وہ اس کو جو قبروں پہ جانے والے ہیں اس کو وہ شرک سمجھتے ہیں. اور ایک فرقہ آپ کا ہے جو کہ ان دونوں کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، خلافت کے معاملے میں اور امامت کے معاملے میں اور صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں. اور جب تک مسلمانوں کے اندر سارے فرقوں کے اندر یونٹی نہ آ جائے، ان کے اس وقت جو دنیا کے جو سخت جو خطرناک حالات ہیں ان میں سے ان کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. یونٹی، اور یونٹی جو ہے وہ تمام علماء شیعہ ہو، سنی ہو یا وہابی ہو، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں. جب تک وہ نازل نہ ہو اسی جسم سمیت، جس جسم کے سمیت وہ 2000 سال پہلے آسمان پر گئے تھے، جب تک وہ زندہ نہ اترے اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے. آپ کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی کو پیدا ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہوتے. 1100 سال جی، ہزاروں سال لیجیے. اور یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس طرح ظاہر نظر نہیں آتا. وہ ایک انسان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات دے رکھی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. حضرت خضر بھی تو زندہ ہیں، تو کیا ان کو بھی خدا کہیں گے آپ؟ حضرت عیسیٰ آسمان میں زندہ ہیں، تو کیا ان کو بھی اللہ کہیں گے آپ؟ بات خدا، جب خدا جس کو زندہ رکھنا چاہے تو وہ کوئی خدا تھوڑی ہو جائے گا. خدا کی خدائی یہی ہے کہ خدا جس کو چاہے زندہ رکھ کے حیات دے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ بحث کا موضوع نہیں ہے، بحث کا وقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. جب یہ ٹیلی فون بند کروں گا آپ اس پہ اپنے کمنٹس دیجیے گا. دوسرا جو فرقہ جو سنی اور جو وہابی ہیں وہ اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ امام مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. اور جب وہ پیدا ہوں گے تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، وہاں پہ پہچان لیے جائیں گے، اور وہ پورا قافلہ جو ہے وہاں پہ وہ سفر شروع کرے گا شام کی طرف. جب وہ شام پہنچیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوگا، لائنیں بن چکی ہوں گی نماز کے لیے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مینارے کے اوپر نازل ہوں گے اور علماء ان کو نیچے اتاریں گے. پھر وہ
امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ اس جماعت کی امامت کروائیں جو نماز کے لیے کھڑی ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اس امت کے امام آپ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اس امت کے امام آپ ہیں، آپ امامت کروائیں. لہذا امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ آگے ہو جائیں گے، امامت کروائیں گے، سب دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امام مہدی ہے اور یہ عیسیٰ ہے، دنیا ساری مان جائے گی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ ان دونوں فرقوں کا عقیدہ ہے، سنی اور وہابی کا. آپ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا. اب جب تک یہ سارے مسائل حل نہ ہو، اس پر اتفاق نہ ہو پوری امت کا، شیعہ، سنی اور وہابی کا، اس وقت تک یہ امت کے اندر یونٹی نہیں آ سکتی. جبکہ یونٹی سب سے زیادہ اس وقت ضروری ہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. بہت شکریہ. سب کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کریں، اور ہم نے آپ کی پوری گفتگو سنی اور بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. مگر آپ نے جو اس پر فرمایا کہ خدائی صفات دے رکھی ہیں، تو خدائی صفات نہیں دے رکھی ہیں. حضرت خضر جو ہے وہ زندہ ہیں، جناب عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں، اور ظاہری بات ہے خدا کا کام زندہ رکھنا ہے. خدا کی خدائی یہاں پر ہے کہ خدا اپنے اولیاء کو، اپنے اوصیاء کو، اپنے انبیاء کو جو ہے وہ زندہ رکھے اور جب چاہے ظاہر کرے. اصحاب کہف جو ہے وہ 300 سال کے بعد، اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے، تو اس میں کوئی وہ خدا تھوڑی ہو گئے، مطلب خدا نے ان کو زندہ رکھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال اس میں اپنے اپنے مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسعود حسین بات کر رہا ہوں وارفورڈ سے. خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی تینوں فرقوں پر بحث کر رہے تھے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کس فرقہ سے ہیں؟ انہوں نے بڑی لمبی بحث کی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ تینوں میں سے نہیں ہے تو ان دلچسپی کیا ہے؟ اور خود وہ جس فرقہ سے انہوں نے یہ نہیں بتایا، دوسروں کو تو برآمد کر گئے. حضرت اکبر الہبادی کا شعر یاد آتا ہے، مؤنث کے لیے شی ہے، مذکر کے لیے ہی ہے، مگر حضرت مخنث ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. میں انہیں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگم سے. جی عمران فضل صاحب. بات تو کہنے کی یہی ہے کہ جہاں پہ سب سے بڑی کمزوری جو ابتدا میں ہوئی تھی، ان کی 3 صورتیں ہیں. دیکھیں ہم 800-900 سال سے صرف یہ فرقے اور یہ مناظرے اور ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو کافر پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی وجہ اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے جو دین اسلام تھا نبی علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے اوپر تو گئے نہیں تھے ہم. دیکھیں کربلا کے واقعہ کے بعد جب عباسیوں نے نعرہ لگایا کہ جی ہم امام حسین کا بدلہ لیں گے، تو انہوں نے بدلے کے چکر میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. جب حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ امام جعفر صادق جب حج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت لوگوں کی تعداد ان کے پیچھے تھی اور بہت سارے ان کے فالوور تھے. اور جب وہ دیکھا اس نے کہا کہ ہم تو بادشاہ ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس طرح لوگ ہمارے پیچھے نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا کہا اس وقت، یہ جو ہمارے اربع امام ہیں، امام شافعی اور امام حنبل وغیرہ، انہوں نے چاہا کہ ان کو برائبری کر کے خرید دیا جائے، کیونکہ ان کو خرید نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ سکول اہل بیت سے پڑھے ہوئے تھے، امام جعفر صادق کے اسکول سے پڑھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کوشش کی کہ اگر یہ نہیں خریدے جاتے تو ان کے شاگرد خرید لیے جائیں. اور اس سے سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے. انہوں نے ان کو مل کر ان کو کہا کہ بھی ہمیں بھی ایسا دین دو جو ان سے ملتا جلتا ہو. انہوں نے اس دین کو اہل بیت کے دین سے ملتا جلتا دین بنا لیا. اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ روزہ کھولنے کا ٹائم جو ہے، وہ جو اربع ہیں وہ ڈفرنٹ کہہ رہے ہیں، امام جعفر سے پڑھے ہوئے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جب رات جو ہے دن جو رات میں داخل ہو جائے تو پھر روزے کا وقت ہے. تو وہ سارے ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو بادشاہوں نے دین بنایا تھا، تو انہوں نے پوچھا شام کے وقت جی روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہاں کھول لو، کیونکہ وہ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات تک پورا کرو روزے کو، تو یہ شام کو کھول لیتے ہیں. بہرحال
یہ تو مسئلہ تھا کہ اس طرح کا ملتا جلتا جو دین چلا آ رہا ہے ابھی تک، اور دین اہل بیت وہ جو پیور ہے. اب بات ہوتی ہے کہ دین جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جن کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، وہ تو خود ان لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے جن لوگوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی امانتیں ان کے پاس نہ رکھواؤ اور نہ اپنا پیسہ ان کے پاس رکھواؤ، کیونکہ یہ بے ایمان ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے دیں گے، یہ تمہارے سکے نہیں ہے، یہ تمہارے دوست نہیں ہے. بالکل ایسے ہی تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، اور بلکہ ان کی جو پشتیں پلی ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ. بالکل موقف آ گیا. بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے بریک کا ٹائم بس ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ ناٹنگھم سے شامل ہوئے عمران فضل صاحب، اور موقف آ گیا اور ہم ابھی کال نہیں لے سکیں گے. جی اب ہمیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالس لیں گے، اور ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. وقفے کے بعد آئیں گے تو اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.